ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے ایثار اور قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروائیں تجارت میں 8000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون تھیں۔ آپ کے والد خولد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ 25 سال آپ کی زوجیت میں رہیں، پھر وفات پا گئیں۔ آپ مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں آپ کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بن عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی
حضور مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرد روزے سے نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی، جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے، اسی لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض خصوصیات حاصل تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔